اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا کے معنی جب، زلزلہ یہ بھی مجہول ہے، یعنی اس کا سبجیکٹ فاعل معلوم نہیں ہے کیونکہ پہلے لفظ پر پیش آیا ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر آیا ہے، جیسے کہ وما امروا ان کو حکم نہیں دیا گیا، اسی طریقے سے زلزلہ، زلزلہ کا وہی ترجمہ ہے جو ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں زلزلانہ، یعنی ہلا دینا۔ تو جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، یہ تا سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ زلزلت پاسٹ ماضی ہے، اور آخر میں تا لگانے سے معلوم ہو گیا کہ یہ فیمیل ہے، اور فیمیل اس وجہ سے استعمال کیا گیا کیونکہ الارض عربی زبان میں فیمیل مانا جاتا ہے، اگرچہ اس کا آخر میں گولتا نہیں ہے، لیکن الارض مؤنث مانا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ سماعی کا مطلب کہ وہ سننے کی وجہ سے مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی، باقی کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ کی طرف پریشانی ہے جنہوں نے یہ میسیج بھیجا ہے۔ تو زلزلہ یہ فعل مجہول ہے، اور یعنی کہ ہلانے والا معلوم نہیں ہے، تو اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہلائیں گے یہ تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن کیونکہ عبارت اور ہمارے سامنے جو قرآن کی آیت ہے اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو زلزلہ مجہول پڑھیں گے۔ تو جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالہا یہ ایک اہم لفظ ہے، یہ قرآن کریم میں بہت طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ورب استعمال ہوا ہے پیچھے، جیسے زلزلت یہاں پر ورب استعمال ہوا، تو ناؤن ورب لایا جاتا ہے اس کے بعد، جیسے زلزال، یہ زلزال ناؤن ورب ہے، تو اس کا ترجمہ اگر ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں تو ترجمہ ہوگا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالہا اس کا ہلانا، یہ ترجمہ ہے ورڈ بائی ورڈ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے کوئی مطلب سمجھ میں تو آ نہیں رہا کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا زلزالہ اور اس کا ہلانا، کیا بات ہوئی اس کا ہلانا؟ تو اردو میں یہ کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن عرب تو سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا تو یہ اسٹائل اور طریقہ ہے۔ تو اصل مقصد سمجھنا چاہیے کہ زلزالہ جب ایسا ہو، یعنی ناؤن ورب استعمال ہو اور اس سے پہلے اس جیسا ورب استعمال ہو، تو وہاں پر بھی تاکید اور مضبوطی بیان کرنی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم آپ کو دیکھو دکھاتے ہیں، مفتی جو ہمارے اکابر نے ترجمہ کیا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ اسی کو مفعول مطلق کہتے ہیں، جو مدرسے سے ٹچ ہیں وہ سمجھ لیں، اسی کو مفعول مطلق کہتے ہیں، یعنی ایسا مصدر جس سے پہلے اسی کے ہم معنی فعل استعمال ہوا ہو۔ مطلق دیکھیے مثال کے طور پر یہ معارف القرآن ہے، دیکھیے یہ خلاصہ تفسیر ہے۔ خلاصہ تفسیر کا مطلب یہ ہے اس میں حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے۔ یہ بات ہم آپ کو ایک بطور فائدے کے بتلا دیں، جب آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو معارف القرآن سبھی کے علم میں ہوگی کہ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے،
لیکن اس میں جو ترجمہ آیتوں کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے شیخ الہند علیہ الرحمہ کا. شیخ الہند کا نام ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ان کو شیخ الہند اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے گویا کے بڑے آدمی تھے. یہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے اور انہوں نے جب ان کو انگریزوں کی طرف سے مالٹا جیل بھیج دیا گیا اس موقع پر حضرت نے جیل میں ترجمہ لکھا ہے قرآن کریم کا. تو جو قرآن کریم کا ترجمہ معارف القرآن کی آیتوں کے نیچے لکھا رہتا ہے جیسے کہ یہ ترجمہ جب ہلا ڈالے زمین کو اس کی بونچھال سے، یہ ترجمہ شیخ الہند یعنی مولانا محمود الحسن دیوبندی کا ہے. اس کے بعد مفتی شفیع صاحب آیتوں کے بعد خلاصے تفسیر نقل کرتے ہیں. یہ خلاصے تفسیر دراصل یہ جو جس کو میں ابھی چھوٹا ہی ہے نا تو یہ جو خلاصے تفسیر ہے دیکھ نہیں رہا اسکرین پر نہیں آ رہا، اسکرین تو شو ہو رہی ہوگی انہیں کی طرف سے. تو خیر فی الحال اسی چھوٹا ہی دیکھ لیجئے بس یہ ہے کہ میں ایک بات صحیح سے. تو خلاصہ تفسیر جو نقل کی جاتے ہیں یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ مولانا اشرف علی تھانوی یہ بیان القرآن کی جو تفسیر ہے وہ نقل کرتے ہیں. تو بیان القرآن میں دیکھو یہ خلاصہ تفسیر میں آپ دیکھو گے تھوڑا آپ کو چشمے کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. یہ خلاصہ تفسیر لکھا ہوا ہے. تو جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکیں گی، تو یہ تو ترجمہ ہوا ہے. اور پھر یہ جو بین القوسین یہ آگے بڑھا دیا جاتا ہے، یہ یہاں سے یہ جو بڑھایا ہے یہ پھر اس کا مطلب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں. تو خلاصے تفسیر میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ سب حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی کا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے معارف القرآن میں دو ترجمے آ گئے. آیت کے نیچے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ شیخ الہند کا ہے اور خلاصے تفسیر میں جو ترجمہ ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے. اور اس کے بعد یہ جو لکھتے ہیں معارف و مسائل نہیں حضرت تھانوی کا. اور معارف و مسائل جو لکھتے ہیں پھر مفتی شفیع صاحب یہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں. یہ ہے اصل. تو خیر اصل میں بتلانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ زلزالہ کا ترجمہ دیکھو حضرت تھانوی کر رہے ہیں سخت جنبش. اب سخت کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سخت کا لفظ اسی وجہ سے آیا جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اصل یہاں پر زلزالہ مفعول مطلق جس کو ہم کہتے ہیں اس سے مضبوطی پیدا ہوتی ہے. تو اگر یہ کہا جائے اذا زلزلت الارض زمین ہلا دی جائے گی تو بعد میں زمین ہلا دی جائے گی، لیکن زلزالہ زمین سختی کے ساتھ ہلا دی جائے گی. تو زلزالہ جو ہم کہہ رہے ہیں سختی سے ہلائی جائے گی یہ اس اسٹائل کا ترجمہ کر رہے ہیں جو اسٹائل عرب والے خود بخود سمجھ جاتے ہیں، اگرچہ لفظ سختی یہاں پر عربی کے اندر موجود نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے اور اصل یہی فائدہ ہوتا ہے کسی سے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سیکھنے کا، کیونکہ بہت سے ترجمے ورڈ بائی ورڈ آتے ہیں آپ کو نیٹ پہ ایسے ایپ اور اپلیکیشن مل جائیں گے، لیکن وہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ جو سخت ترجمہ کیا ہم نے کیوں کیا ہے. وہ تو زلزالہ کا ترجمہ یہ لکھ دیں گے سخت جنبش، سخت حرکت، سخت زلزلہ، لیکن سخت کا لفظ آیا کہاں سے ہے یہ معلوم نہیں ہو پائے گا. تو جب زمین کو حرکت دی جائے گی زلزالہ سخت حرکت، زمین کی سخت حرکت، کیونکہ ہا ہے اور ہا پرناؤن ضمیر ہے اس سے اشارہ الارض کی طرف. تو مطلب یہ جب زمین کو حرکت دی جائے گی زمین کی سخت حرکت، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. جب زمین کو حرکت دی جائے گی زمین کی سخت حرکت کے ساتھ، بڑھا لیجئے. وہ اخرجت، یہ اخرجت بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اخرجت یہ پاسٹ ماضی ہے جیسے انعامتا والا ہے، لیکن آخر میں یہاں پر تا ہے اور تا پر سکون ہے، جزم ہے، اور یہ فیمیل اسی وجہ سے استعمال ہوا کیونکہ الارض بھی فیمیل ہے. اور نکالے گی زمین، لیکن یہ قاعدہ ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں آپ کو کہ جب
کسی لفظ کو آگے ملایا جاتا ہے اور اس کے اوپر حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش نہیں ہوتا، تو وہاں پر زیر لگایا جاتا ہے آگے ملانے کے لیے. تو الارض سے ہمیں ملانا تھا، اس وجہ سے تا پر زیر آ گیا. وَأَخْرَجَتِ اور نکالے گی زمین اثقالها، اثقال کہتے ہیں بوجھ کو، یہ پلورل ہے اور اس کا واحد یعنی سنگولر ہے ثقل، تا کے نیچے زیر ہے ثقل. ہمارے یہاں بھی بہت سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے میں بہت ثقل ہے اس میں. تو اخرجت الارض اثقالها، اور زمین نکالے گی اپنا بوجھ. وہ تفسیر میں آ جائے گا کہ کیا مطلب ہے. وقالا، اور کہے گا انسان. دیکھو یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ قالا پاسٹ ماضی ہے تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا انسان نے کہا، لیکن کیونکہ واو کی وجہ سے اس کا کنیکشن زلزلہ سے ہو گیا، اور زلزلہ سے پہلے اذا ہے، اور اذا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اذا اگرچہ پاسٹ ماضی پر آئے اس کا بھی ترجمہ فیوچر کر دیتا ہے، یہ مضارع پریزنٹ کر دیتا ہے. تو کہے گا انسان ما لہا، یہ ما لہا بھی تھوڑا سمجھنے کے لیے ہے. ما کے معنی تو ہے کیا، یعنی یہ ما استفہامیہ کوشچن کرنے کے لیے ہے، اور لہا میں اصل یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، یہ ہے ما کانا. کانا کے معنی ہوا، ما کانا لہا، اس زمین کو کیا ہوا. تو کیا ترجمہ ہے لفظ ما کا، اور لہا میں ہا ضمیر ہے، پرناؤن ہے، یہ لوٹ رہی ہے الارض کی طرف. تو کیا ہوا لہا زمین کو، اور یہ جو ہوا ترجمہ ہے یہ ایک لفظ چھپا ہوا ہے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. ما کیا کانا ہوا لہا اس زمین کو، یعنی تعجب سے کہے گا کہ زمین اپنے خزانے باہر نکال رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا. یوم اذن، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یوم کے معنی تو ہے دن، اور اذن کے معنی ہے اس دن، لیکن یہ اس وہ والا اس نہیں ہے جس سے اشارہ کیا جاتا ہے، بلکہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے اس کو بھی اذن کہتے ہیں. تو جس دن یہ زمین میں زلزلہ آئے گا، اور جس دن زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اور جس دن انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، تو اسی دن کی بات ایک اور بتلاتے ہیں آگے. یوم اذن، اس دن، تحدثو، یہ تحدثو، یوم اذن اس دن. تو یوم کا ترجمہ دن اور اذن کا ترجمہ اس. تحدثو یہ آپ سمجھ جائے کہ شروع میں تا آیا ہے تو معلوم ہے پریزنٹ مضارع ہے، اور ساتھ ساتھ فیمیل ہے، اور فیمیل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا جوڑ بھی الارض سے ہے، اور الارض فیمیل مانا جاتا ہے عربی میں. اور حدث یحدث کا معنی ہے ظاہر کرنا. یہ کہاں لفظ آیا تھا، یہ کوئی بتلائے یہ لفظ کہاں آیا تھا. اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. تو یہاں وہی آیا تحدثو، بس فرق یہ ہے فحدث وہاں پر آرڈر تھا اور یہاں پر یہ پریزنٹ مضارع ہے. جس دن زمین بتلائے گی اخبارہا، اپنی خبریں، اپنی باتیں. یہ اخبار آپ سمجھے وہ والا اخبار نہیں جو صبح کو نیوز پیپر آتا ہے، بلکہ اخبار یہ پلورل ہے اور اس کا واحد ہے خبر، اور خبر کا وہی ترجمہ ہے جو اردو میں ہوتا ہے. جس دن بتلائے گی، تو بتلائے گی ترجمہ ہو رہا ہے فیوچر کا کیونکہ یہ پریزنٹ ہے، اس کا تعلق اس سے ختم ہو گیا. جس دن بتلائے گی اخبارہا، زمین اپنی باتیں. اس کا بھی مطلب کیا ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ. بِأَنَّ، اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا باتیں بتلائے گی. جس دن زمین بتلائے گی اپنی باتیں. اب کیا باتیں بتلائے گی، نہیں کیوں بتلائے گی وہ بتلا رہے ہیں. کیا باتیں بتلائے گی وہ حدیث شریف میں آیا، وہ انشاءاللہ تفسیر کے ٹاپک میں آ جائے گا. اس لیے کہ یہ بات سببیہ ہے. بات سببیہ آپ سمجھتے ہیں، بات سببیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام کیا گیا ہے اس کی وجہ بتلانے کے لیے آتا ہے. نہیں ذریعہ نہیں، ذریعہ عالیہ کہلاتا ہے. اس میں دونوں میں فرق ہے. بات سببیہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس لیے کہ کیونکہ، اور جو بات ذریعہ کے معنی میں ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اس کو عالیہ کہتے ہیں.
यौमइदिन तुहद्दिसु, जिस दिन बतलाएगी ज़मीन अपनी खबरें। अब क्यों बतलाएगी, इसकी वजह बतला रहे, क्योंकि तेरे रब ने अवहाला, उसको हुक्म दिया। यानी ज़मीन को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो वो बतलाने पर मजबूर है, ऐसा नहीं हो सकता कोई उसको रोक दे। क्योंकि, तो ये क्योंकि जो तर्जमा है ये बा का है, क्योंकि बेशक, इसका तर्जमा बेशक भी करेंगे, लेकिन हमारी उर्दू में असल में बीच में आता नहीं, इस वजह से बाद मरतबा छोड़ दिया जाता है। क्योंकि बेशक, इसी वजह से थानी ने इसका तर्जमा किया नहीं। इस सबब से, इस सबब से वही मतलब है, इस सबब से क्योंकि कि आपके रब का उसको यही हुक्म है। तो हज़रत थानवी ने इसका तर्जमा बेशक किया नहीं। उसकी वजह यही है कि हमारी उर्दू में इस तरह यहाँ बेशक का लफ्ज़ बीच में आता नहीं। क्योंकि बेशक हम बतला देते हैं, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड तर्जमा करते हैं, हम कर देते हैं। क्योंकि बेशक तेरे रब ने अवहा, हुक्म दिया। अवहा के माने वही से है, जो हम कहते हैं हमारे नबी पर वही आती है। हुक्म दिया लहा, उसको, ये लाम तो वही है सिला जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ड, और क्या कहें आगे, हाँ ये प्रनाउन है। क्योंकि बेशक तेरे रब ने अवहा, हुक्म दिया उस ज़मीन को, इस वजह से वो अपनी बातें बतला रही है। यौम इज़िन, उस दिन, इसका तर्जमा वही है जो पीछे आ चुका, उस दिन। यसदुरु के माने है लौटना। सदरा यसदुरु बाब नसरा से इस्तेमाल होता है। सदरा पास्ट है और यसदुरु प्रेजेंट मुजारे है, इसके माने लौटना। उस दिन लोग लौटेंगे। अन्नास के माने लोग, आदमी, तो आप जानते ही हैं। उस दिन आदमी लौटेंगे अश्तात। ये अश्तात प्लूरल है और इसका सिंगुलर है शतीत, शीन ता या ता, शतीत। और इसका तर्जमा है अलग अलग, अलग अलग होकर। जैसे कि लीलाफी कुरैश में आया था ना, वहाँ पर आया था वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, हमने उनके ऊपर भेजा परिंदे झुंड के झुंड, यानी वो अलग अलग थे और जमाते की जमातें थी। इसी तरीके से लोगों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अश्तात, यानी लोग जब अपना हिसाब किताब दे देंगे तो वहाँ से लौटेंगे अलग अलग होकर, क्योंकि कोई जन्नती कोई जहन्नमी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अश्ताता, अलग अलग होकर। तो जिस दिन लौटेंगे लोग अश्तातन, अलग अलग होकर। ली यू रऊ, देखो यहाँ पर यार समझने की है, ये लाम वो नहीं है लाम अमर जिसके तर्जमा होता है चाहिए कि उनको दिखाया जाए, बल्कि ये लाम में बमाने ताके है। लाम में लाम ताके के माना में है। लाम वो वाला भी ज़ेर होता है, ये वाले इस्लाम के नीचे भी ज़ेर आता है, उस्लाम के नीचे भी ज़ेर आता है। और अजीब बात यह कि उसकी वजह से भी आखिर का नून ख़त्म होता है, इसकी वजह से भी आखिर का नून ख़त्म होता है। तो सेम है बिल्कुल ये लफ्ज़ों में, लेकिन तर्जमे में फ़र्क है कि अगर लाम अमर का तर्जमा करेंगे, जो हमारे सामने वमा उमिरू इल्ला लियाबुदू में आया, चाहिए कि वो इबादत करे अल्लाह ताला की, लेकिन यहाँ पर चाहिए का तर्जमा नहीं होगा बल्कि ताके का तर्जमा होगा। और मदरसे वालों को ये बात कही जाती है लामे कई है, इसको कहते हैं लामे कई। तो जिस दिन लोग लौटेंगे अलग अलग होकर, ताकि युरऊ, तो युरऊ आखिर में शुरू में पेश आया तो इसका मतलब है उनको दिखाया जाए। तो ये खुद नहीं देखेंगे, यानी ये मारूफ नहीं है बल्कि मजहूल है, इसका सब्जेक्ट मालूम नहीं है। ताकि उनको दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए, आमालहुम, उनके आमाल, ताकि दिखाया जाए उनको। ये यूरऊ प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन में प्लूरल मेल का सीगा है और इससे इशारा है अन्नास की तरफ, ताकि उन सब लोगों को दिखा दिया जाए आमालहुम, उनके आमाल। फमन, ये फ़ा तफसील के लिए है, यानी जब ये हो जाएगा, अब पहले ये बतलाया कि आमाल दिखाए जाएं, अब उन आमाल की तफसील बता रही कि क्या आमाल दिखाए जाएंगे।
تو ترجمہ تو ہم تو ہی کریں گے، لیکن آپ اس کی حقیقت سمجھ لیں کہ اصل فا کیوں استعمال ہوا ہے. تو یہاں فا تفصیل بیان کرنے کے لیے ہے، جو پیچھے یورو اعمالہم آئے کہ ان کو اعمال دکھائے جائیں گے. اب کیا اعمال دکھائے جائیں گے اس کی تفصیل ہے. تو من یعمل جب ملا کر پڑھیں گے تو من یعمل، جس آدمی نے عمل کیا، مثقال ذرۃ، ذرہ وہی ذرہ ہے جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ ذرے اڑ رہے ہیں ہوا کے اندر، جو چھوٹے چھوٹے سے ذرے اڑتے ہیں، یہ وہی ذرہ ہے. جس نے ذرے کے برابر، مثقال کے معنی برابر، جس نے ذرے کے برابر خیرن نیکی کی ہوگی. تو یعمل کے معنی جس نے کی ہوگی ذرے کے برابر خیرن نیکی. یہاں بات پوری ہوتی ہے، یعنی ہلکی سی بات. اور عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پڑھتے ہیں، تو خیر کا تعلق پیچھے سے ہے. اگر مثال کے طور پر کسی کو رک نہیں ہے تو یہاں رکے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگرچہ بہتر تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آیت پر رکے، لیکن ذرۃ اور خیرًا يَرَهُ یہ تو بالکل عجیب سا ہے. اب آپ کے ترجمہ سمجھ میں آئے گا تو آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ من ہے شرطیہ. شرطیہ آپ سمجھتے ہوں گے، مدرسے سے جو ٹچ ہیں وہ تو سمجھ ہی جائیں گے. باقی اوروں کے لیے میں بتلا دوں کہ شرطیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک سینٹینس آتا ہے، اس سینٹینس کا جو جواب ہوتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں، اور جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں. مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں جب تم میرے پاس آؤ گے میں تم کو کھانا کھلاؤں گا. تو جب آؤ گے تو میں کھانا کھلاؤں گا. تو اسی طریقے سے تو جس نے نیکی ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یرہو، وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے ذرے کے برابر شرًا برائی کی ہوگی، شرًا برائی کی ہوگی، یرہو وہ اس کو دیکھ لے گا. تو یہ دونوں بالکل ایک جیسی آیتیں ہیں، بس خیرن اور شرن کا فرق ہے. تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرن، اس کو ہم کہتے ہیں شرط ہے. یہ شرط کہتے ہیں اس پہلے سینٹینس اور جملے کو جس کے اوپر بات رکھی جائے، اور جزا کہتے ہیں اس سینٹینس اور اس جملے کو جو جواب بن کر آتا ہے. جزا اردو میں بولتے ہیں جو اس کا بدلہ بن کر آتا ہے. جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی یرہو، وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ یرا کے معنی تو ہے یرا. دیکھو اب یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل ہے یرا الف کے ساتھ. یہ آیا ہے کہاں پر آیا ہے؟ علم ترا میں بھی آیا تھا. یہ میں نے علم ترا میں بتلایا تھا کہ علم ترا اصل ہے، لیکن لم کی وجہ سے آخر سے الف ختم ہوا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی الف ہے یرا، لیکن جزا جو ہوتی ہے اس میں بھی وہی، یہ سمجھیے جزا میں بالکل وہی عمل ہوتا ہے جو کہ لم کی وجہ سے ہوتا ہے. لم کی وجہ سے جیسے آخر میں جزم آ جاتا ہے، اور لم کی وجہ سے آخر میں اگر الف واو یا ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جزا کے آخر میں سے الف ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے الف ختم ہو گیا. تو ہو گئے یرا، دیکھ لے گا وہ ہو اس کو. ہو یہ پرناؤن ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، اور اس سے اشارہ ہے خیرن کی طرف. جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی یرہو، یہاں بھی یہی ہے یرا اصل ہے، وہ دیکھ لے گا اس کو یعنی برائی کو. جزا کا کیا مطلب؟ جزا کا مطلب یہی ہوا کہ ایک سینٹینس کے بعد اس کے بعد جو آپ بات کہیں گے اس کو جزا کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بھی میں نے مثال دی کہ جب تم میرے پاس آؤ گے میں تم کو کھانا کھلاؤں گا، تو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا. تو یہ کھانا کھلاؤں گا والا جو سینٹینس جو دوسرا والا ہے اسی کو جزا کہتے ہیں. جب تم پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. جب تم قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو نماز میں مزہ آئے گا. یہ جو نتیجہ نکلتا ہے اور جس کے عام طور پر اردو میں تو آتا ہے اسی کو کہتے ہیں جزا. تو یہ ایک بار ترجمے میں لوٹا دوں جلدی سے کیونکہ میٹنگ پوری ہونے والی ہے.
اذا زلزلت جب ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہ زمین کی سخت حرکت کے ساتھ، وَأَخْرَجَتْ اور نکالے گی الارض زمین اثقالہا اپنے بوجھ، وقالا انسان کہے گا ما کیا، کانا چھپا ہوا ہے ہو گیا، لہا اس زمین کو، یومئذ اس دن تحدث بتلائے گی وہ زمین اخبارہا اپنی باتیں، بھی کیونکہ انا بے شک ربا کا تیرے رب نے حکم دیا، لہا اس کو یعنی زمین کو، یومئذ اس دن یصدر الناس لوٹیں گے لوگ، اشتاتن الگ الگ ہو کر، لی تاکہ یورو دکھا دیا جائے ان کو، دیکھو یہاں ترجمہ اچھی طرح غور سے سن لیا جائے، یورو کے معنی میں کر رہا ہوں تاکہ دکھایا جائے ان کو، یہ نہ کرنا تاکہ دیکھ لے ہوں، بس یہ اثر بتلانا ہے، تاکہ دکھایا جائے ان کو، یعنی مجہول کا ترجمہ کرنا ہے، اعمالہم اپنے ان کے اعمال، فمن یعمل تو جس نے جو کرے گا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر،